بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ایک تسبیح دیتا جاتے جاتے، یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے دوستو کہ یہ تمہاری لائف کو بدل دے. سٹرس کی بیماری سے بڑی سٹرس کی، یہ میں نے بول رہا، امام علی بول رہے دعائے کمیل. اور امام علی سینگ ان دعائے کمیل، ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا. امام علی کے ورڈ سے دعائے، ذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا. یہ وہ تسبیح، تسبیحات اربع، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. رات میں سونے سے پہلے 18 مرتبہ پڑھو، 18 ٹائمز. And then you say بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ شیطان کو بھگانے والی آیت نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے سوائے تیری طاقت. It means you trust your Allah. اس سے رزق کھلتا. سب سے پہلی چیز جو تم اس سے بچتے، امام علی بول رہے ذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا. 18 ٹائمز اگر تم تسبیحات اربع پڑھو تو تسبیحات اربع سے تمہارا سٹریس دور ہوتا. آج میں صرف چھیڑ رہا، اس کی ڈیٹیل کل پرسوں درسوں کی مجلس میں آئے گا، اس لیے کہ ٹائم نکل گیا. 18 ٹائمز پڑھو رات میں سونے سے. تو پڑھنے کا فائدہ یہ کہ تم رات میں پڑھو، سو گے تو رات بھر تمہاری تسبیح کو فرشتے پڑھیں گے. صبح اٹھ کے پڑھو تو تمہاری پھر نماز فجر کے بعد 18 مرتبہ، اور بولو پڑھنے کے بعد بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ 24 آورز کی ایک سائیکل ہے. اس سے تم جو مدر آف آل ڈیزیز، سٹریس جو ہے مدر آف ڈائبٹک اسی سے، بی پی اسی سے، سب چیزیں اسی سے، یہ بیماری سے بچا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ پڑھ کے بولو اللہ اس کا فائدہ، اس کا ثواب محرومین کو دے دے. وہ لوگ آپ کے حق میں دعا کر دیں گے، ان کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو ملے گا. یعنی آپ کا ہر لمحہ، ایوری سیکنڈ آپ کا وہاں پہ گھر بھی بنتا، آپ کی آخرت بھی صحیح ہوتی، آپ کی زندگی بھی صحیح ہوتی، اور اتنا کرم ہوتا، اللہ کی اتنی بلیسنگ ہوتی کہ اللہ صرف آخرت میں نہیں دے گا بلکہ برمنگھم میں کبھی بھی تم پریشان نہیں رہو گے. میں آپ سے وعدہ کر رہا، میں امام بارگاہ میں 2 روزوں کے درمیان میں مجلس پڑھ رہا، میں اتنی یقین کے ساتھ آپ کو بول رہا، if you listen, if you follow what I'm saying، میں کوئی اور بات نہیں کر رہا، میں بول رہا اللہ کی تسبیح پڑھو، میں بول رہا امام کی تسبیح پڑھو، جو امام نے بتایا وہ بول رہا. اللہ کی تسبیح پڑھو، آپ 1,00,000 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کو آپ پریس کر رہے. what you are saying سبحان اللہ، اس اللہ کی تعریف کرے، پھر فوراً آپ نے تھینک یو کہا، الحمدللہ. اس میں پہلے تعریف ہے، پھر اس کا شکر ہے. اور اللہ بولتا ہے کہ when you say thank you، میں تمہاری نعمت کو بڑھا دیتا، تمہارے کو جو ملنے والا ہے اس کا ڈبل ٹرپل 70 ٹائمز کر دوں گا جب تم میرا شکر ادا کرو گے. پہلے اس کی تعریف سبحان اللہ، پھر آپ نے کہا الحمدللہ، پھر فوراً اس کی وحدانیت کا اعلان، لا الہ الا اللہ، پھر فوراً اس کی تعریف، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے. یہ ایکسٹرا آرڈینری تسبیح ہے. دس تسبیح کین چینج یور ڈیسٹینی. پہلے دن برمنگھم کے امام بارگاہ میں بول رہا، آپ سوچو میں 10 دن ہوں کیسے زندگی بدلتی. اور پڑھنے کے بعد یہ بولنا کہ اللہ اس کا ثواب مرحومین کو دے دے، میری ماں کو دے، میرے باپ کو دے، میرے بھائی کو دے، میری بہن کو دے، یہاں کے جتنے مرحومین ہیں، دنیا میں جتنے مرحومین ہیں، جس کی پہلی رات ہے اس کو دے. یو ول ناٹ بلیو کہ یہ ساری تسبیح کا ثواب جب ان کو پہنچے گا تو وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے انشاءاللہ. ہماری عادت کیا ہے معلوم؟ جنرل ہم لیتے ہیں، دیتے نہیں. جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں. if you give one roti, one piece of bread, if you give one piece of bread، جو سیٹسفیکشن ہوتا نا وہ لینے میں نہیں ہوتا. you don't know کہ ایک آمین can change your life. ہو سکتا ہے اس بچے کی آمین اللہ ایکسپٹ کر لے، سب کی دعا قبول کر لے، وہ تو اتنا کریم ہے. but we are not understanding. ہم ہمیشہ یاد رکھو، شرمانا نہیں، بآواز بلند بولنا. ہماری ساری مجلس دعاؤں کی اور رحمت کی، اور پہلی رات جس کی بھی اور جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ان سارے مرحومین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. بس مولا آباد رکھے، خوش رکھے، آپ کی اس صحیح کو، آپ کی اس مجلسوں کو قبول کرے. انشاءاللہ امپرومنٹ آ گیا، دیکھو ماشاءاللہ، آئی ایم ہیپی. مولا آباد رکھے یار. تو انشاءاللہ ہاں، سب سے بڑی رحمت یہ مجلس حسین بھی. یو ٹرسٹ می، یو ڈونٹ نو کہ اس کی رحمت کیا ہے، اس کی بلیسنگ کیا ہے. یہ تمہاری لائف میں کتنا چینج لا لے گی. اس کو ایزی مت لو. اور یہ عشرہ جو چل رہا کل سے انشاءاللہ، گھر میں بیٹھ کے سننے کا عشرہ نہیں ہے، عشرہ 40. یو شوڈ انڈرسٹینڈ، وی شوڈ انڈرسٹینڈ امپورٹینس آف 40. ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا امپورٹنٹ عشرہ ہے. گھروں میں بیٹھ کے ریلیکس ہو کے دن میں ایک مجلس، جب بھی چانس ملے، whenever you get chance، عزاداری کرو. عزاداری اسلام کا پروٹیکشن ہے، سیفٹی ہے.
تمہارے ایمان کی سے عزاداری ایکسپٹ حسین کی ماں راضی ہو جائے تو ساری عبادتیں قبول ہو جائیں. یہ مت سمجھو کہ میں نے بہت نمازیں پڑھی, بہت سجدے. خدا نہ خواستہ میں کسی کو کم نہیں کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, نماز واجب ہے, لیکن خالی سجدے کر کے میں یہ بول رہا میں نے تو بہت پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتا, پتہ نہیں کہ کتنی ریاکاری تھی. ایک سجدہ بھی اللہ ایکسپٹ کیا نہیں کیا. واجب ہے نماز, لازم پڑھنا ہے. آپ کو بتا رہا کہ کوئی عبادت میں غرور مت کر, دعا یہ کرو کہ اللہ قبول, اللہ ہماری عبادتوں کو اور ایکسپٹنس آف یور آل عبادت اس عزاداری کے بیس, فرش عزا کی بیس. اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں. برمنگھم والوں کے لیے تو بہت اچھا. میں ابھی 4-5 سال کے بعد آیا, ماشاءاللہ امام حسین مولا عباس کا شبیہ رول. یو کین آسک اینی تھنگ. آپ کیا سمجھیے, اپنی تقدیر کو بدل سکتے. کل بولوں گا اس کے بارے میں کہ کیا چیز آپ کے گھر میں, یہاں پہ آپ کے امام بارگاہ میں. I'm so happy. ہر جگہ ایسا نہیں ہے, اتنا اچھا نہیں کہ مین مجلس کے ہال میں, ہر ہال میں پڑھا جا کے پوری دنیا میں الحمدللہ اتنا خوبصورت ایسا انٹر ہوتے کہ نہیں دکھ رہا. بہت اچھی بات. جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے اس کو دیکھتے رہو, خالی نگاہ آپ کی روزے حسین پہ رہے. کیا بولا رہا, تمہاری آنکھوں کا ویژن تیز ہوگا, تمہارے گناہ معاف, تمہاری دعا خوب. What are you thinking about this 2 روزہ یار؟ پوری زندگی ہے تمہاری, ہماری زندگی اسلام کربلا سے بچا ہوا. مائنس کربلا اسلام میں کچھ نہیں ہے. اگر آج اسلام ہے, نماز ہو رہی, سجدے ہو رہے, یہ عابد بالگرامی نہیں بول رہا, چوتھے امام کا جملہ ہے. کربلا سے واپس آنے کے بعد کہا, پلیز غور سے سنو, دنیا میں جتنے سجدے ہیں وہ سجدے جو ہے, جتنے لوگ سجدے کر رہے, سجدوں کی بقا میرے بابا کی جی, یہ ہے کربلا. بس